بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا باب چہارم میں سبق نمبر 5 دعا پڑھیں گے۔ دعا کا معنی و مفہوم۔ دعا کا لغوی معنی پکارنا اور مدد چاہنا ہے۔ دین اسلام کی اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ چونکہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں مدد اور رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے دعا میں ہم اپنے رب سے مدد اور رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ دعا بندہ مومن کا اختیار ہے۔ اسے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کے حضور یعنی اپنے رب کے سامنے، اور اس سے مدد اور رہنمائی کا سوال کرتا ہے۔ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، دعا کا لفظ آپ بار بار سنتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں اپنے رب سے مدد اور رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ تو دعا کا لغوی معنی پکارنا اور مدد چاہنا ہے۔ دین اسلام کی اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنا ہے۔ چونکہ ہم انسان انتہائی کمزور ہے اور ہم اپنے رب سے مدد اور رہنمائی جو ہے اس کا سوال کرتے ہیں، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری حاجات کو، ہمارے مشکلات کو حل کرتا ہے۔ دعا کی ضرورت و اہمیت۔ دعا کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان محتاج اور کمزور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے اسی سے دعا کریں۔ وہ ان کی دعائیں قبول کرے گا، ان کی مشکلات حل کر دے گا اور تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ یہ جو نظام ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دن رات آتا ہے، کائنات کی جتنی نظام، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے مقرر وقت پر آتے ہیں، دن رات آتا ہے۔ اسی طرح جو دریا ہے، پہاڑ ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ دریا جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے۔ تو کائنات کا ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے، اور اسی بات کی تعلیم آپ نے اپنی امت کو بھی دی، اپنی امت کو یعنی ہم کو بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ ترجمہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح مغز جو ہے یہ اہم چیز ہوتی ہے، تو اس طرح عبادت میں دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اہم حصہ ہے۔ یعنی بندہ مومن جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں دعا کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح اخروٹ اور بادام میں اس کے مغز کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے مغز نکال لیا جائے تو صرف چھلکا یا خول باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح
عبادات مثلاً نماز اور حج وغیرہ میں بھی دعائیں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ان عبادات کو صرف بدنی طور پر ادا کر لیتا ہے لیکن مقررہ دعائیں نہیں پڑھتا تو اس کی عبادت بے روح ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مدد مانگنا ہے، اور اگر عبادت میں دعائیں ہی نہ کی جائے تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ عبادات میں دعا کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دعا ہی کو عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ترجمہ در حقیقت دعا ہی عبادت ہے۔ تو ان مثالوں سے دعا کی اہمیت ہمیں واضح ہو گئی۔ اگر کوئی پل ہے ہم اس کے درمیان میں سے وہ مغز نکال لیتے ہیں تو چھلکا جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن چھلکا جو ہے وہ کوئی کھانے کا کام نہیں آتا۔ تو اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں کے بعد ہم دعا کریں گے تو اسی طرح وہ عبادت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ چند قرآنی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں بیان کی ہیں تاکہ مؤمنین یہ دعائیں پڑھیں، ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ چند قرآنی دعائیں درج ذیل ہیں۔ غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا۔ ہمارے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں دھوکے میں آ کر ایسے درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ بعد میں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے یہ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا۔ ہمیں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں کے لیے بھی مغفرت طلب کرنی چاہیے جو اب ہم میں موجود نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ ہو۔ یہ تینوں دعائیں اس دعا میں موجود ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ صبر استقامت کی دعا۔ صبر، ثابت قدمی اور دشمن کے مقابلے میں مدد طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 250 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، دروازے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی یعنی تفخیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا۔ نمبر 2 ہے
دعا عبادت کا ہے مغز۔ جیم نمبر ہے دعا بندہ مومن کا ہے ختیار۔ دال نمبر ہے حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا ممنوع درخت کا پھل۔ ہے نمبر ہے انسان ہر معاملے میں محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا۔ پیارے بچوں، آپ نے اس MCQs کو ٹک طور پر نشان لگانا ہے اور پھر اس کا تصویر کھینچ کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما